اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام لے کے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آہستہ ایک دن میں سیاہ کو سفید نہیں کیا، ایک دن میں انقلاب برپا نہیں کیا، نہ ہوتا ہے۔ اور یہ بات کرنا، یہ اگر کوئی آدمی بات کر رہا ہے اور واقعی وہ سمجھتا ہے کہ میں ایک دن میں ایک سال میں کایا پلٹ دوں گا، تو وہ پھر یا تو جھوٹ بول رہا ہے اپنے آپ سے اور یا اس کو عقل نہیں ہے۔ یہ ایک دن میں انقلاب نہیں ہوا کرتا۔ جو خرابی 50-100 سال میں 200 سال میں آتی ہے وہ ایک سال میں تبدیل نہیں ہوتی۔ ہاں ایک سال میں نظر آ سکتا ہے کہ یہ اس آدمی نے ایک روڈ میپ بنایا ہے تبدیلی کو لانے کے لیے، برائیوں کو صحیح کرنے کے لیے، وہ ہو سکتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ چنانچہ 13 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعمال نہیں لائے۔ آپ کی جو محنت تھی وہ دلوں پر تھی، یعنی آپ یہ کہہ لیجئے تعلیم اور تربیت۔ اسلام میں تربیت کا لفظ تعلیم سے کبھی جدا نہیں ہوتا، میں آگے عرض کروں گا۔ صرف کہنا تعلیم ایجوکیشن، یہ بیکار بات ہے۔ اسلام میں تعلیم تربیت کے ساتھ آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اور آپ نے پہلی درسگاہ جو بنایا تھا وہ حضرت ارقم کے گھر کو، دار ارقم جسے ہم کہتے ہیں، وہ مکہ کی پہلی درسگاہ تھی جہاں آپ نے صحابہ کو تعلیم دینا شروع کی، تربیت دینا شروع کی۔ نصاب کیا ہوتا تھا، کریکلم کیا ہوتا تھا، وہ قرآن ہوتا تھا اور اللہ کے نبی کی تعلیمات ہوتی تھیں۔ اور میں بار بار اپنی باتوں میں عرض کرتا ہوں کہ وہ قرآن اور نبی کی تعلیمات کا تعلق صرف مسجد سے یا دین سے نہیں تھا، وہ پورے معاشرے کو سدھارنے سے، ایک خوبصورت معاشرہ بنانے سے، ایک جڑا ہوا معاشرہ بنانے سے، ایک متحد معاشرہ بنانے سے، آپس کا خیال کرنے والا، محبت رکھنے والا معاشرہ بنانے سے ہوتا تھا۔ اور اس طرح 13 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت دلوں پر اور دماغوں پر تھی۔ آپ نے تعلیم عام کی، آپ نے تربیت کی۔ جب ایک جماعت مضبوط تیار ہو گئی، جو سمجھ گئی کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور صحیح بات کیا ہے، اور صحیح راستے پر اپنی جان دینے کو تیار ہو گئے، اور غلط راستے پر کوئی کوڑے مارے، کوئی پتھر رکھے، کوئی قتل کر دے، وہ غلط پر چلنے کو تیار نہیں تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور مدینہ میں ایک ریاست اسلامیہ کی بنیاد رکھی۔ اور اس ریاست اسلامیہ میں آپ نے اس کے بعد پھر قرآن، پھر نماز آیا، پھر روزہ آیا۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ شراب کی حرمت مدینہ کے 4تھے سال آئی ہے، تیسرے سے 4تھے سال۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ پردہ فرض ہوا ہے مدینہ کے 4تھے سال۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ نماز دوسرے سال، یعنی اللہ کے نبی کی نبوت کی زندگی کے 15ویں سال نماز فرض ہوئی ہے۔ یعنی پہلا آپ کا زور جو تھا وہ معاشرے کا دل اور دماغ بنانے پہ تھا، اس کی تربیت پہ تھا۔ پھر جا کر حج جو فرض ہوا ہے زندگی کے آخری 2 سالوں میں ہوا ہے، آ کے حج فرض ہوا ہے آ کر۔ باقی جو ظاہری چیزیں، لباس، داڑھی وغیرہ، یہ تو بہت بعد میں ہوئی۔ اور بعد میں جا کے جب معاشرہ خوبصورت دل سے ہو گیا، پھر آپ نے ظاہری چیزوں کو بھی کہنا شروع کیا، بھائی ظاہری لحاظ سے بھی اچھے ہو جاؤ۔ یہ ہمیں ایک طریقہ بتاتا ہے کہ دنیا کے کامیاب ترین انسان، جس کو صرف مسلمانوں نے نہیں غیر مسلموں نے بھی اعتراف کیا کہ دنیا کا اگر کامیاب ترین انقلابی کوئی گزرا ہے جس نے دنیا کو ریفارم کیا ہے، وہ مائیکل ہارٹ کی جو کتاب ہے مشہور 100 موسٹ انفلوئنشل پیپل ان دا ورلڈ، اس میں پہلا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے لکھا ہے، اور اس پر بہت ڈیبیٹ چلا ہے، اس پر آرٹیکلز لکھے گئے ہیں۔ تو بات یہی کہ وہ کہتے ہیں اتنے تھوڑے عرصے میں کسی سویلائزیشن کو تبدیل کر دینا اور دوسری قوموں کا طریقہ تبدیل کر دینا، یہ آج تک دنیا میں کسی نے نہیں کیا۔ کہ شام، افریقہ کے اوپر کے ممالک، دمشق اور یہ سیریا، ان کی زبان ہی عربی نہیں تھی، یہ عرب تھے ہی نہیں، ان کی کلچر اور تھا، ان کا رہن سہن اور تھا، ان کا بود و باش اور تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تعلیم لے کر آئے کہ 10-15 سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد عرب اور عرب سے باہر لوگوں کی تعلیم ایک ہو گئی، لوگوں کا دین ایک ہو گیا۔